أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ شوق و نیاز و عجز کے آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں تو حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل
کے یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سروریں دی ہے سنبھل کے یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے یہ کوچہ حبیب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام سنتے ہوئے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اعانت اور نصرت کے ساتھ اور اس سے توفیق طلب کرتے ہوئے آج ہم بصیرت کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ بصیرت جو مطالعہ قرآن سے حاصل ہوتی ہے، وہ بصیرت جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی روشن شخصیت سے حاصل ہوتی ہے، وہ بصیرت جس کا ابلاغ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اسلاف کرتے رہے، جو
ایک خیر کی بصیرت رہی، ایسی ذہانت نہیں کہ جس نے معاشرے کو، انسانیت کو تباہ کیا، بلکہ ایسی بصیرت جس نے معاشرے کو اچھی اقدار پر تعمیر کیا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی ہی بصیرت کو سمجھیں اور اس کا ابلاغ کریں۔ آج پہلی نشست میں جن علماء کرام نے، جن نامور دینی اسکالرز نے ہم پر کرم فرمائی کی ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہیں، بہت مقتدر عالم دین، بہت فاضل شخصیت، قدیم اور جدید معاملات پہ نظر رکھنے والے، ایک روحانی اور علمی خانوادہ کے چشم و چراغ، اور حسن آغاز یہ کہ یہ سید ہیں، اور ان کی زبان سے جب بات کا آغاز ہوگا تو یقیناً ہمارے لیے ہمیشہ خیر و برکت کا ایک پہلو رہے گا۔ ان کے پہلو میں تشریف فرما ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی۔ ان کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں علم بھی دیا ہے، بصیرت اور دانائی بھی دی ہے، شعر کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ ان کی بصیرت کا ابلاغ بہت سارے حوالوں سے ہو رہا ہے اور معاشرہ اس سے مستفید بھی ہو رہا ہے۔ تو دونوں حضرات کا ہماری اس محفل میں آنا ہمارے لیے شعور کا باعث بھی ہے، خیر و برکت کا باعث بھی ہے۔ جو بصیرت ہم ان سے حاصل کریں گے یقیناً ہماری شاہراہ حیات کو منور کرے گی۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کہ شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور حضرت مجددی صاحب آج پہلا پروگرام آپ کے کلمات مبارکہ سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں، کچھ مختصر تلقین، اور پھر ہم علامہ مجددی سے بھی یہی چیز حاصل کرنے کی خواہش رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزت مآب جناب صدیقی صاحب، یقیناً میں آپ کا اور آپ کے ادارہ GNN کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے طلباء کو یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے اس پروگرام جو بالکل آغاز ہے، ابتدا ہے آج ہمارے اس چینل کی اور نشریات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے حقدار بھی ہیں، آپ کا ادارہ بھی، اور جس طرح آپ نے اس کا آغاز کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے، میں سمجھتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے، نعت شریف سے، آپ کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو ابتر، اور ایک روایت میں فهو اقطع۔ اس حدیث پاک کا فرمان نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی کام اللہ کے پاکیزہ نام سے شروع کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ کا آغاز ہی بہت خوبصورت ہے، اور پھر آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جو عنوان رکھا ہے اپنے اس پروگرام کا بصیرت، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرماتے ہیں کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میرا یہی راستہ ہے کہ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بھی اور میرے جو امتی ہیں وہ بھی، لیکن کس طرح؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے مطابق، فراست کے ساتھ، نور کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کے اندر اللہ فراست پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نور کے ساتھ سارے معاملات زندگی کو دیکھتا ہے۔ تو یقیناً یہ GNN کا میں سمجھتا ہوں جو آغاز ہے بہت ہی خوبصورت ہے، روح پرور ہے، ایمان افروز ہے۔ اللہ اس ادارے کو تا دیر سلامت رکھے، اور اس سے جو اچھے مقاصد اور اہداف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حصول میں اس ادارے کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ پروگرام کو اللہ تعالیٰ واقعتاً پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ بصیرت کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے دعائیہ کلمات انشاءاللہ تعالی ہمارا بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے۔
حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی، آپ کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ رہنما خطوط۔ آج کی جو نشست ہے ہم نے اس کا عنوان ہی یہی رکھا ہے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ آپ بصیرت افزور رہنمائی فرمائیں گے اور انہی خطوط پر پھر ہم اللہ کے فضل سے چلتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سپردم بے تو مایہ خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را۔ یہ جو اولیات ہیں یہ تو پہلے ہی صدیقیوں کا ورثہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے منسوب ہیں۔ اس امت کو جتنی بھی اور جیسی بھی اولیات نصیب ہوئیں، تو آج کا بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو سلسلہ خیر اور نشریات بصیرت جو آپ شروع فرما رہے ہیں، GNN کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس چینل کے اور اس کی انتظامیہ کے شامل حال رکھے، اور میں شکر گزار ہوں کہ رب کائنات نے ہمیں اس خیر کی ابتدا والوں میں رکھا، کیونکہ خیر کی ابتدا آپ جانتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، جی بے شک، جو خیر کا باعث بنتا ہے وہ خیر پر عمل کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس خیر کا حصہ بننے کا آپ نے موقع فراہم کیا، اور آج کے دور میں جہاں چینلز کی بھرمار ہے اور ہر طرف سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، ایک ایسے خطوط استوار کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس کا مدار ہی خود بصیرت ہے، اور قرآن نے کہا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ۔ اگر تمہارے پاس بصارت ہے تو پھر اپنے اندر بصیرت پیدا کرو۔ تو جتنے خطوط آپ آج طے کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس ہر سطر میں سے اور اس ہر حرف میں سے بصیرت کا نور پھوٹے گا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ کہ یہ بڑا اثاثہ ہمارے لیے ثابت ہوں گے آپ حضرات کے کلمات خیر۔ ایک مختصر سا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد ناظرین پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بہت صاحبان علم و حکمت، اور ان سے آج ہم یقیناً نہایت اچھے پیرائے میں استفادہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین محترم، ایک بار پھر خوش آمدید۔ قبلہ شاہ صاحب، میڈیا میں اب تقریباً ہر چینل پہ مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، لوگ ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق ان کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اور جس نہج پہ آج کل کام ہو رہا ہے کیا اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے، جو میڈیا کے مثبت پہلو ہیں ان میں اہم ترین جو مثبت پہلو ہے کہ وہاں پر دینی اور مذہبی پروگرامز کا انعقاد کیا اور اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس کی تحسین کرنی چاہیے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید اس میں ہمت اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کے پہلو تو کھلے ہی رہتے ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی ترمیم و اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، جیسے جیسے حالات کا تقاضا ہوتا ہے، وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں کی واقعتاً اصلاح کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یقیناً ہمارا جو اسلام ایسا دین ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، یہ کسی مخصوص گروہ اور کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ تو پورا ایک عالمگیر ہی نظام ہے، یہ خیر ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایسی جماعت اور ایسی امت ہمیشہ ہی رہنی چاہیے، ایسا گروہ رہنا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو اسلام اصل میں خیر کی دعوت کا نام ہے، بلائی کی، جو پوری انسانیت کی بلائی ہے۔ تو اس خیر کی دعوت کے لیے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں یقیناً انہی خطوط پر ان چیزوں کو استوار کرنا ہوگا کہ ہماری جو دعوت وہاں سے دی جا رہی ہے، اور ایک تو وہ پوری عالمگیر ہو، پوری انسانیت کی اس میں خیر خواہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا دین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، دوسروں کی خیر چاہنے کا نام ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی، کس کی خیر چاہنے کا نام دین ہے؟ تو آپ فرمایا للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولأئمۃ المسلمین وعامتہم،
اللہ اور رسول کی خیر خواہی، اور پھر جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، ان کی بھی خیر چاہنا، اور جو ساری پبلک ہے، عوام ہے، ان سب کی خیر چاہنا، یہ دین ہے۔ تو یقیناً ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر، ان کا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خیر چاہنی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر وسعت پیدا کرنا ہوگی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہ رخت سفر میر کارواں کے لیے کہ ہم نے اپنی نگاہ بلند کر کے ساری دنیا کو پیغام ہدایت اور پیغام خیر دینا ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ طرز کہن پہ اڑنا، بالکل آئین نو سے ڈرنا، بالکل منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بالکل صحیح بات۔ تو ایک جو جدید اسالیب ہیں وہ دیندار طبقے کو بھی برتنے چاہیے، بالکل صحیح بات۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سے کوئی شر پھیلے یا ان سے تباہی کا سامان ہو، ان سے ہم دانائی تو مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ میراث، بالکل بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے سیرت طیبہ میں پڑھا ہے کہ آپ نے جب خطوط لکھے دعوت و تبلیغ کے لیے، یہ ایک اسلوب تھا دعوت کا، تو آپ نے خطوط ارسال فرمانے لگے تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے وسلم، آپ حکمرانوں کی طرف خط لکھ رہے ہیں، جب تک کسی خط کے اوپر مہر نہ لگی ہو تو وہ خط وصول نہیں کرتے۔ وہاں کی جو سرکار اور وہاں کی گورنمنٹس کے آداب اور رسول اور قوانین اس نوعیت کے، تو فتح حدیث پاک میں آتا ہے فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن خاتم من فضۃ، آپ نے اسی دن ارجنٹ فوری طور پر اسی دن آپ نے وہ انگوٹھی بنوائی مہر والی، اور مورے لگا کر آپ نے ان کو نشر فرمایا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ گمشدہ چیز جہاں سے مل جائے تو ہماری میراث ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن۔ تو یقیناً ہم نے میڈیا سے استفادہ کرنا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اپنی نگاہ بلند کر کے ساری دنیا کو ہم نے پیغام دینا ہے محبت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ ہماری گفتگو کے اندر وہ حسن ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حسن کس میں ہوتا ہے؟ ماں جی عائشہ کے سوال کے جواب فرماتے ہیں الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ جس گفتگو کے اندر، جس انداز کلام کے اندر، اسلوب گفتگو کے اندر نرمی ہوتی ہے، فرمایا وہ حسن والی ہوتی ہے، اور جہاں سے یہ نکل جاتی ہے وہ بد صورت ہو جاتی ہے۔ فرمایا مجادلہ بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، خاص اور میڈیا کے اوپر تو یہ چیزیں عام ہوتی، لیکن فرمایا وجادلہم باللتی احسن، وہاں تمہارا جو انداز گفتگو ہے اس میں سپرلیٹو ڈگری حسن کی آنی چاہیے، افعل التفضیل، بہت زیادہ انتہا درجے کی نرمی کے ساتھ دوسروں کی عزت نفس کا احساس کر کے انسان کو دوسروں کے ساتھ مجادلہ کرنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابلاغ اس وقت میڈیا سے ہو رہا ہے یہ کس حد تک دین کا حق ادا کر رہا ہے؟ کیا اس سے ایک حقیقی تاثر دین کا پھیل رہا ہے یا قدرے منفی چیزیں بھی اس کے حوالے سے سامنے دیکھیے آ رہی ہیں؟ صدیقی صاحب، بہت اہم سوال ہے یہ۔ اب اس میں فارسی میں کہتے ہیں خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار، سویا ہوا آدمی سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا۔ ایک انٹرینڈ آدمی اور انکوالیفائڈ آدمی وہ دوسرے تک کیا ڈیلیور کرے گا؟ تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھے آپ نے بلوایا ہے اور جو کانٹینٹ ہے کیا وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے، ریلیونٹ ہے، کیا اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی میری معلومات اتنی کافی ہیں کہ میں آگے دیکھنے والوں تک کچھ اچھا میسیج ڈیلیور کر۔ سب سے پہلے تو مجھے سیلف انالیسس کرنا، ورنہ میں آپ سے معذرت کر دوں کہ جناب اس کے لیے آپ کسی اور بہتر کوالیفائڈ آدمی کو بلا لیجئے۔ یہ بھی ہماری علمی روایت کا حصہ رہا ہے، ہمارے ائمہ نے یہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں سمجھتا ہوں تو پھر حکم یہ ہے قولوا للناس حسنا، پھر اچھے اور احسن طریقے سے اور صدق اور دیانت کی بنیاد پر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ چونکہ آپ دین کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اب ہمارے تمام ائمہ نے لکھا ہے، امام رازی سے لے کر اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک اس آیت کے تحت کہ لیس بعالم من لم یخش اللہ، یعنی قرآن نے جو کرائٹیریا دیا ہے وہ خشیت الہی کا ہے۔ جب آپ میں خشیت الہی ہوگی تو پھر آپ اس جو پیمانہ ہے اور جو ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ذریعے آپ جو ابلاغ کی بات ہو رہی ہے، کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کا حق ادا کرنے کی بہرحال کوشش ضرور کریں۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ صرف معلومات اکٹھا کر لینے کا نام علم نہیں علم نہیں ہے، عالم وہ ہے جس میں اللہ کا خوف ہو، قرآن نے تو یہی میرٹ جس میں بتایا خشیت ہو۔ بلا شبہ، اور تمام ائمہ نے لکھا اس پر کہ وہ شخص کتنی ہی ڈگریاں اور جبہ و دستار رکھتا ہو سبحان اللہ۔ اور اس کی زبان میں کتنی ہی جناب طلاقت لسانی ہو اور کتنا ہی اس کے پاس الفاظ کا اور حروف کا ذخیرہ ہو،
وہ عالم نہیں ہے تا وقت کہ اس میں خشیت الہی نہ ہو. بنیادی چیز یہ ہے. جی دیکھیے ہمارے اکابرین نے تو بات واضح کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی جی. بے شک بالکل جس میں اور خشیت بلا نہیں ہے وہ شبہ عالم ہی آپ نہیں. جب اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر یہ دونوں، چونکہ اس کا نتیجہ دو چیزیں ہوتی ہیں. خشیت الہی کا نتیجہ ایک صدق اور ایک دیانت. وہ قول قولاً سدیدہ والی جو بات ہے نا، پھر آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ایون کہ اپنے خلاف بھی بات کرنی ہو تو آپ اسی صدق سے، اسی دیانت سے اور اسی وثوق سے کرتے ہیں. اور یہی قرآن چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے جو دین کا میسج جائے وہ اتنے خوبصورتی سے جائے، اتنے حسن کے ساتھ جائے، اور اس میں ابلاغ کے، دیکھیے آج میڈیا کی یہ بنیادی تقاضا ہے. اور میں میڈیا والوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ابلاغ کی بات کرتے ہیں، اور ہماری ٹریننگ اور تربیت بلاغ المبین کی ہے. جی اور ہمارے اہل علم کو بھی یہ سمجھنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. صرف بلاغ سے کام نہیں ہوگا، بلاغ المبین. اور بلاغ المبین میں آخری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایشور ہو جائیں کہ آپ کے سننے والے تک آپ کی بات پوری طرح پہنچ گئی، اور پھر آپ اس سے گواہی لیں جیسے آقا علیہ السلام نے لی تھی. ایک بہت خوبصورت بات سامنے آئی شاہ صاحب کہ جب بھی گفتگو تمام ہونے لگتی ہے تو وما علینا الا البلاغ المبین. جی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض مخصوص چیزوں کا استعارہ بن گئی، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھا، تو لوگ اسے مخصوص معنی میں سمجھتے ہیں. جی ہاں، تو یہ محاورہ بن جاتا ہے. بلاغ مبین ہے کیا قرآن؟ یہ جو اختتام پہ بلا کہتے ہیں شبہ کہ ہمارے، انتہائی اہم بات تو ہے. یہ بلاغ مبین کی ذرا تشریح ذمہ فرمائیں. داری کی بات کہ میری طرف سے آقا کریم علیہ السلام جیسی ہستی ہو، صاحب جوامع الکلم ہو، اور وہ بھی کنفرم کر لوں اپنے سامعین سے کہ حل بلغت، یعنی یہ میں نے نہیں بتانا کہ میں کیا ہوں، یہ میرا سننے والا، میرا ناظر اور سامع بتائے گا، اور وہ کنفرم کرے گا کہ آپ جس کام کے لیے بیٹھے تھے جناب وہ آپ نے پورا کر دیا، اور میں گواہ ہوں اس کا، مجھ تک آپ کا میسج پورا پہنچ گیا ہے. وہ تسلی کرائے. اور پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا. 3 بار آقا کریم علیہ السلام نے اس 1 لاکھ کم و بیش 14,000 کے مجمع سے یہ کنفرمیشن لی تھی. تو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمیں بھی یہ تسلی کر کے اٹھنا ہے کہ ہم عوام اپنے سننے والوں کے سامنے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے اٹھیں. تو پھر دیکھیے بصیرت کیسے پھیلتی ہے اور برکات کیسے ہوتی. جی بڑی خوبصورت بات. ایک مختصر سے وقفے پہ ہم جائیں گے اور پھر یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید. حضرت قبلہ شاہ صاحب مجددی صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح کی کہ یہ وما علینا الا البلاغ المبین ہے کیا، جو ہر گفتگو کے آخر میں ہم سنتے ہیں. تو بلاغ مبین یہ ہے کہ بات کو پہنچایا جائے واضح کر کے کہ جس طرح پہنچانے کا حق ہو. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سامعین سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا میں نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا. یہ ذرائع ابلاغ ہے نا. بے شک. اور بلاغت تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ بات کو اس طرح پہنچا دیا جائے کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے. بے شک. آج بدقسمتی سے ہم تبلیغ سمجھتے ہیں ڈنڈا دکھانے کو. غالب حالی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ واعظ و آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت. بے شک. تو تبلیغ کوئی ڈرانے کا نام نہیں ہوتا، تبلیغ تو بات کو دل میں اتار دینے کا نام ہوتا ہے. تو شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبلیغ کا حق فی زمانہ، اور چونکہ میڈیا ہی اس وقت ہمارا موضوع زیر بحث ہے، تو کیا اس ذرائع سے کوئی حق ادا ہو رہا ہے ابلاغ اور تبلیغ کا، یا صرف ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً البلاغ المبین کی بات مجددی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے کی، اور اسی تناظر میں آپ نے ابھی جو سوال بڑے خوبصورت انداز سے اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے تناظر میں ہمیں ان اصول کو ہی دیکھنا ہوگا کہ جن کی بنیاد پر اللہ اور رسول کے نزدیک کوئی دعوت اور تبلیغ شمار کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ پہلے لوگ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین حاصل کریں، یعنی جو صحیح علم ہے دین کا، گہرا علم، اس کی روح کو سمجھیں، جو اس کے مقاصد ہیں شریعت کے، دین کے، ان کو صحیح طور پہ جانچ لیں، اپنے دل دماغ میں ان کو راسخ کر لیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَيُنذِرُ قَوْمٌ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جا کر اس علم کے حصول کے بعد اپنی قوم کو
اس سے آگاہ کریں، اس نور سے ان کو مستفید ہونے کا موقع دیں. لعلہم یحذرون، پھر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے جب اس انداز سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے گا تو رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ سب لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں جو کام ہو رہے ہیں، مثلا ایک وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، انتباہ شعبہ ہے زندگی میں، کوئی اسناد دیکھی جاتی ہیں، یہاں پر ڈگریاں چیک کی جاتی ہیں، کوئی صلاحیتیں آزمائی جاتی ہیں، ان کا جو تجربہ وہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور وہ شعبہ جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ہماری آخرت کے ساتھ ہے، اس شعبے میں یہ چیزیں، یہ ضروریات ہم سمجھتے ہی نہیں، ان کی ہم نے اہمیت کو بالکل فراموش کر دیا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بھی یہ ایک بہت تساہل برتا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کو ہم بلاتے ہیں، بعض اوقات بٹھاتے ہیں لا کر دینی پروگرامز میں، ان کے اندر وہ علمی اہلیت نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو تفقہ فی الدین دیتا ہے، اس منصب پہ بٹھاتا ہے، وہ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے مطابق عمل بھی ہو. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم فی القلب و علم اللسان. علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم وہ جس کا اظہار زبان سے، بات بڑی اچھی ہم کر رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہونا چاہیے، علم کے جس پہلو کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہونا چاہیے، جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی آپ بھی تلاوت فرما رہے تھے، مجدد صاحب نے فرمائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس پہ عمل بھی اس کا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ دینی پروگرام ہم علم کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو فروغ کے لیے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو، تم اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، جا کر اہل علم سے پوچھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اہل و ذکر کے پاس جانا. کیا مطلب ہے کہ جن کے پاس علم بھی ہو، جن کے پاس عمل بھی ہو، تاثیر ان کی ہوتی ہے. لیس العلم ان کثرت الحدیث ولکن العلم ان کثرت الخشیہ. ذکر کے لفظ میں بڑی جامعیت ہو گئی، ان کے پاس جاؤ جو اہل ذکر ہیں جی، جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس عمل بھی ہے، جن کے پاس ہمدردی بھی ہے، جن کے پاس خیر خواہی بھی. نبی کیا کہتے تھے؟ ہر نبی جنہیں شریعت بھی یاد ہے اور خشیت بھی یاد ہے، اور اللہ یاد ہے، اللہ یاد ان کو. اور انبیاء علیہ السلام کا ایک جملہ اللہ نے قرآن پاک بار بار نقل کی ہے. وہ اپنی قوم سے کیا فرماتے تھے؟ ان کے علم میں تو کوئی شک نہیں ہر نبی کے علم میں، لیکن ان کی خیر خواہی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو فرماتے تھے انی لکم ناصح امین. اور مجھے پتھر مارنے والوں، مجھے گالیاں دینے والوں، میری راہ میں کانٹے بچھانے والوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری انتہائی ایمانداری سے تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ نبیوں کا انداز یہ ہوتا ہے. انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اللہ کی خشیت بھی ہو، اور دل میں عوام کی ہمدردی بھی ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرمایا لست علیہم بمسیطر، میرے محبوب فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے میرے محبوب کریم، آپ اپنی صحت خراب کر لیں گے ان کے غم کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو یہاں تک خیر خواہی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال تو یوں ہے کہ ایک آگ کا گڑھا کھودا ہوا ہے اور تم اس میں چھلانگے لگا رہے ہو. میں بھاگ بھاگ کر کبھی اس کو پکڑتا ہوں، کبھی اس کو پکڑتا ہوں کہ یہ بھی بچ جائے، وہ بھی بچ جائے. یہ ہمدردی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسا مبلغ اہل ذکر میں شامل ہوتا ہے، ان سے علم ملتا ہے. مجددی صاحب بڑی خوبصورتی سے شاہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ ابلاغ کے لیے آتے ہیں ان میں بنیادی کم از کم اہلیت ہونی چاہیے. جی وہ سعدی کی حکایت آپ کو یاد آ رہی ہوگی کہ معلوم شد کے حاجی نیست. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ مخصوص حلیے کے لوگ جو ہیں وہ باہر صورت دین کی نمائندگی کریں، یا جو بھی میڈیا پہ بیٹھ کے گفتگو کر لے وہ پھر کیا اس کا ابلاغ بھی کر سکتا ہے. جی اسی سے پھر ذیل میں بات بڑھ جائے گی کہ کیا دین کے مبلغین جو ہیں وہ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. صرف پھر بات میڈیا تک نہیں رہتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے، اور حقائق پہ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اگر نہیں ہو رہا بدقسمتی سے تو پھر ہمیں کس جہت پہ جانا چاہیے. دیکھیے صدیقی صاحب، میڈیا تو مانتا ہے اس چیز کو ہے، پریزنٹیشن کیسی ہے آپ کی.
انبیاء کرام علیہم السلام کی جو پہلی خوبی ہمیں نظر آتی ہے ان کی نبوت کے منصب کے علاوہ، وہ ان کی پریزنٹیشن ہے۔ بندہ رب کی پریزنٹیشن کے لیے جا رہا ہے، اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا کوئی کمال ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے ذمے تو اتنا ہی رہا کہ آپ نے اپنے رب کی حجت اس کے بندوں پر تمام کرنی ہے۔ مبلغ کا اصل کام، اور مبلغ کا اصل کریڈٹ بھی یہی ہے۔ ابھی میں عمل کی بات نہیں کرتا، حالانکہ ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل، اخلاص۔ یہ 3 پلرز آ گئے تو اب آپ کے اندر جامعیت بھی آ گئی، کاملیت بھی آ گئی، اب کوالیفائیڈ ہیں آپ کہ آپ بیٹھ کے بات کریں۔ اچھا، شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کے اندر ہمیں چھپا ہوا جو ایک جوہر نظر آ رہا تھا اور ایک ایسنس، وہ یہ ہے کہ چاہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول بھی ہوں تو وہ کیا، ان کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے بلاغ المبین کے لیے، آپ کا کام ہے پہنچانے میں کوئی کمی و کسر نہ رہے، کہ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی گواہی دے بھئی سبحان اللہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب ماننا نہ ماننا، ہدایت کی طرف آنا نہ آنا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کو رب کائنات نے ہمیشہ اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے۔ آپ کا کریڈٹ اتنا ہے کہ آپ ہدایت کے اسباب و لوازمات اتنے فراہم کر دیں کہ رب کی رحمت بھی جوش میں آ جائے کہ حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم کی حد تک چلا گیا ہے بندہ، تو اب مہربانی ہو جائے۔ البتہ ظاہری سٹرکچر میں مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کو لے کے نکلے، مسلح ہو کے نکلے، علم سے، عمل سے اور اخلاص سے۔ اس کے نتائج میں اس ہدایت نے جنم لینا ہے اور ذات باری تعالیٰ سے اس کے دل میں ودیت ہونا ہے اس ہدایت نے، اور پھر اس شخص کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہونی ہے، حق کی طرف میلان اس کا تبھی پیدا ہونا ہے اور اس نے راہ راست پر آنا ہے۔ آپ کا کمال اتنا ہے کہ آپ پہنچانے میں کوئی کوتاہی اور کسر نہ چھوڑیں۔ مجددی صاحب، یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جسے بہت دیر تک جاری رہنا چاہیے، وقت کی اپنی جی بلا شبہ نزاکتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے محسوس کیا کہ کس حسن و خوبی سے ہمارے مہمانوں نے آپ تک اپنی بات پہنچائی کہ دین دانائی کا نام ہے، حکمت کا نام ہے اور بصیرت کے ابلاغ کا نام ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے فراموش کرنے کی وجہ سے آج بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، حاضر خدمت ہوں گے اگلی نشست کے ساتھ، اب اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو۔